میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے لیڈر لال سلام کے ساتھ ڈاکٹر نور ظہیر. بہت شکریہ معزز حاضرین اور کامریڈز. لال سلام. مجھے سب سے پہلے تو مبارکباد ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عامر جعفری اور ان کی بیٹی کو کہ یہ کتاب انگریزی میں آئی. یہ بات سیف نے صحیح کہی کہ میں نے 2 بار کراچی وزٹس میں اس کتاب کو اردو میں تلاش کیا, مجھے نہیں ملی, اور پھر جب یہ کتاب مجھے بھیجی گئی انگریزی میں تو دل میں ضرور یہ ملال رہا کہ میں نے اردو میں کیوں نہیں اس کو پڑھا ہے. ریختہ پہ کمپیوٹر پہ میں کتابیں نہیں پڑھ پاتی ہوں, میری شاید عمر بڑھ گئی ہے, میں نے وہ وقت کراس کر لیا ہے جب لوگ بہت جلدی ٹیکنالوجی میں کی نئی چیزیں سیکھ جاتے ہیں. میں کتاب کو ابھی بھی کتاب کی طرح پڑھنا چاہتی ہوں. کچھ باتیں ادا جعفری صاحبہ کے حوالے سے, ان کی آٹوبایوگرافی کے حوالے سے, کیوں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آٹوبایوگرافیز لکھی جائیں اور آٹوبایوگرافیز پڑھی جائیں. ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ادیب شاعر کہاں سے تھا, کیسی زندگی تھی, کیسی دوستیاں تھیں, کیسی چیزیں حالات تھے, کہاں پڑھائی کی, کہاں پیدا ہوئے, وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. لیکن یہ بات یہاں پہ صحیح کہی گئی کہ آٹوبایوگرافیز جو ہیں وہ ہسٹری کو رقم کرتی ہیں, اور ہسٹری کو جس طرح سے اس وقت ہسٹری کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, جس طرح سے کہ اس کی ایک اپنے حساب سے ریجیمز جو ہیں وہ چنی ہوئی چیزیں پیش کر رہی ہیں, سلیبس میں شامل کر رہی ہیں, سلیبس سے نکال رہی ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ آٹوبایوگرافیز کو پڑھا جائے بطور ہسٹری, کیونکہ وہی ایک بنیادی صحیح ہسٹری ہوگی. لیکن اس کے باوجود یہ کیا وجہ ہے کہ بہت ساری خواتین جن کا بہت نام بھی ہے, جن کی بہت عزت بھی ہے, جنہوں نے بہت بڑا کام بھی کیا ہے, وہ اپنی سوانح حیات نہیں لکھتی. شاید اس وجہ سے, میں کہہ نہیں سکتی, یہ میرا اندازہ ہے, شاید اس وجہ سے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے مرد کے سائے میں, پیٹریارکل شیڈو میں ہی اپنا وقت گزارا ہے, جو کچھ بھی پایا ہے وہ ان کی مدد سے پایا ہے, ان کے انفلوئنس سے پایا ہے, یا شاید وہ کچھ ایک چیزیں ایسی کہنا نہیں چاہتی جو اس پیٹریارکی کے خلاف جائیں. اس لیے کچھ جو آٹوبایوگرافیز ہمیں مل جاتی ہیں وہ ہر سٹوری ہیں. دے آر ناٹ ہسٹری, دے آر ہر سٹوری, اور ہر سٹوری کو جاننا ضروری ہے, کیونکہ 50% آبادی کس طرح سے جی رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, کیا رقم کر رہی ہے, کیسے حالات سے گزر رہی ہے, اور ان حالات کو کس نظریے سے دیکھ رہی ہے, یہ جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے میرے خیال سے آج کے دور میں. یہ بات بار بار شاید کہی جاتی ہے, یہاں بھی بہت کہی گئی کہ وہ بہت بڑی شاعرہ تھیں, بہت بڑی ان کی خدمت ہے اردو زبان کے لیے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی, شاید تھوڑی سی تلخ معلوم ہو, کہ ایک چیز ہوئی ہے کہ بٹوارے کی وجہ سے, پارٹیشن کی وجہ سے بہت سارے نقصان گنے جاتے ہیں. ظاہر ہے جان اور مال کا سب سے پہلے ذکر آتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہ حصہ تیرا حصہ میرا وہ کتنا زیادہ ہوا, اکانومی نے کس طرح سے سفر کیا, انڈسٹری کہاں پر گئی, وہ ساری باتیں آتی ہیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کے میرے خیال سے اردو زبان کا نقصان ہوا, اور اس نقصان کا صرف لکھنے, ادب, شاعری, تنقید سے تعلق نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اردو کس جگہ پروان چڑھی, اس میں کیا کیا گیا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ فارسی اور عربی فلسفہ جو ہے وہی صرف اردو فلسفے کا حصہ ہے, اور بنیاد اردو فلسفے کی. میں اردو کو صرف شاعری کی زبان یا ادب کی زبان, نثر کی زبان نہیں مان کے فلسفے کی بہت بڑی زبان سمجھتی ہوں. تو یہ مانا جاتا ہے کہ فارسی اور عربی کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کو اردو فلسفے میں ملتا ہے. میرے خیال سے بات اس سے زیادہ ہے. بدھزم, جینزم اور ہندوزم کی بھی بنیاد اس میں ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں
وہ مل کر کے اردو فلسفے کو بناتی ہیں. میں ادا جعفری صاحبہ کی ہی کتاب سے کچھ ایک دو مثالیں پیش کرنا چاہوں گی جس میں آپ کو یہ اندازہ ہو, میرے خیال سے مجھے ہوا کہ کیسے ہم لوگوں کے اندر بغیر یہ کہے ہوئے, بغیر یہ سمجھائے ہوئے کہ یہ چیز جینزم سے آئی ہے, یہ چیز پرشین کلچر کی ہے, یہ چیز عربک کلچر کی ہے, یہ بدھزم کا حصہ ہے, وہ ہم لوگوں کے ایک طرح سے کہیں تو گٹی میں ملائی گئی اور ہمارے خون میں اس کا بہاؤ پیدا ہوا. یہ ایک جگہ لکھتی ہیں کہ the loss of not seeing your own city, of not knowing its life, the deprivation, the knowing and the unknowing. This in itself is so Buddhist a thought that you have to look deep inside yourself to know yourself, and yet you will end up not really knowing anything. So you learn to live with not knowing while you continuously journey to discover. یہ اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز جو اس کتاب میں ہے, مسلمان لکھنے والے جو ہیں وہ لوگ ایک چیز سے انکار کرتے ہیں جن کی کہنا چاہیے فور فادرز انڈین ہیں. وہ لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ اسلام میں کاسٹ کی پریکٹس ہے. یہ کتاب اپنے آپ میں بہت سٹل طریقے سے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے اور اس کی طرف ایک اشارہ بھی کرتی ہے کہ یہ کیوں ہے, اس کو ہٹایا کیوں نہیں گیا ابھی تک, یہ کیوں چلی آ رہی ہے, کیوں اس سے باقاعدگی سے ایک انقلاب جیسا نہیں ہوا کہ اس کو ریزسٹ کیا جا سکے. آفٹر آل اسلام تو برابری کی بات کرتا ہے, تو پھر یہ نابرابری جو ہے جو پیدائش سے ہے وہ کیسے اور کیوں کر مسلمان اسلامی پریکٹس میں بھی آ گئی. ایکسیپٹ باجرے کے لڈو being offered by the villagers, but do not eat them. This restriction which is inculcated in the children, that you can go to the villages, you can talk to the villagers who have tremendous amount of respect for your forefathers, for your father, for your uncles, but do not eat at their place. This reference to caste, which is today in India, I am so ashamed to say, is rearing its head again because of the regime that exists there, that has come into power for the last 7 years, 8 years. This is referred to by this Ada Jafri's subtle lines where she refers to caste as something that has not been challenged by Muslims at all. ایک جو ذاتی طور پہ جس چیز نے مجھے خوش کیا, یہاں پر شبلی صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا, میں دوسری طرح سے اس کا ذکر کرنا چاہوں گی, پروگریسو رائٹرز موومنٹ. The introduction to the hustle and bustle of the literary world, the churning that took place as Progressive Writers Association was born, as Progressive Writers movement progressed. You know, I was not there at that time, and I have only read about it or heard about it. But it seems as such a beautiful and such an interesting time with the country going through the turmoil of freedom, struggling for independence. And there are so many other movements. There's the communist movement, there's the movement of the Congress, there's the RSS which has also come into being. And between all that, the Progressive Writers Association is born, and the movement is born, and brings about a different kind of hustle bustle. She goes on to add, unacknowledged demise, unacknowledged desires, until now shackled by ancient customs and traditions, found an opportunity to realize their true potential. A blind person was suddenly gifted with sight. That is what progressive movement did to literature. Time for innovation, both in prose and poetry. She ends with that. The space provided by the movement. This space, as some speakers before me have said, was amply exploited by the women writers, both poets and the prose writers. And this gave a different
genre of literature to Urdu, which was افتخار عارف صاحب نے بات کی سبھدرا کماری چوہان کی اور مہادیوی ورما کی، لیکن اس وقت تک خواتین میں یہ ایکسپلور اردو میں ہونا شروع ہو گیا تھا، اور وہاں سے ایک نیا ادب نکل رہا تھا جو ہندی کو بھی انفلوئنس کر رہا تھا، اور ہندی پہ بھی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بھاری پڑ رہا تھا، اور ہندی کے رائٹرز کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس طرف ان کو اپنی سوچ کو لے جانا چاہیے جس طرف اردو میں خواتین لے جا رہی تھیں۔ میں بہت وقت تو نہیں لے رہی ہوں، میں ایک دو باتیں اور کہوں گی۔ It is true, again a reference to Hinduism, it is true that though a woman embraces death only once, she experiences rebirth again and again and again. This understanding that every time something new happens, every time a new event takes place, every time a new event changes things, it is time for her to write it down, it is time for her to chronicle it down, it is her experience which will live through the time and become something that is time tested. مجھے بےحد خوشی ہے کہ لندن اردو وائس نے نہ صرف یہ کہ ادا جعفری کی شان میں یہ ایک پروگرام کیا، بلکہ یہ کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس میں شامل ہوں۔ میں نے آٹوبایوگرافی پڑھی اور میں اس قدر متاثر ہوئی، ابھی عمر دراز صاحب نے کہا کہ رکھی نہیں جا رہی تھی، صحیح بات ہے، اس کو رکھنا اتنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں بھی تقریباً ایک ساتھ ہی اس کو پڑھ گئی، اور میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی۔ آٹوبایوگرافیز بہت لوگ لکھتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ حادثوں کو رقم کریں سچائی کے ساتھ۔ Yes, they are truthful autobiographies. This is an honest biography. It is not just truthful, it is truthful as well as honest. So it has to be read, and I'm glad that this is now in English and has a bigger reach. I would very much like if it is considered to translate it to Hindi. Thank you. बहुत बहुत